یہ واقعہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر کا جنم 573 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ، والد کا نام ابو قحافہ، والدہ ام الخیر سلمہ۔ آپ قبیلہ بنو تیم قریش تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت شریف، نرم دل اور ایماندار تاجر تھے۔ جہالت کے دور میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، شراب اور برے اعمال سے دور رہے۔ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، سچ بولنے والا۔ جوانی میں آپ مشہور تاجر یعنی بزنس مین بنے، عرب نسب اور تاریخ کے بڑے عالم۔ لوگ مشکل فیصلوں میں ان سے مشورہ لیتے۔ اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری دوستی ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی، ایک لمحہ بھی سوچا نہیں، ترنت کلمہ پڑھا۔ اس سچائی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الصدیق کا لقب دیا۔ حضرت ابو بکر کی دعوت سے یہ عظیم صحابی مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سب عشرۂ مبشرہ میں شامل ہوئے۔ جب مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا، حضرت ابو بکر کو بھی بری طرح مارا گیا۔ ایک مرتبہ اتنا پیٹا گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پہلا سوال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، لبینہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی کو آپ نے آزاد کیا۔ اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ لیل۔ ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ساتھی بنے۔ 3 دن غار ثور میں رہے، دشمن قریب آ گئے۔ حضرت ابو بکر بولے، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی آیا۔ حضرت ابو بکر ہر غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، تبوک سب میں حصہ لیا۔ تبوک کے موقع پر پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عمر نے آدھا دیا، ابو بکر نے سب کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ابو بکر کو امام بنایا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لوگ غم سے گھبرا گئے۔ حضرت عمر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے۔ آپ پہلے خلیفہ بنے ہجری 11 میں۔ فرمایا، میں تم سے بہتر نہیں، اگر میں صحیح رہوں تو میری مدد کرو، اور اگر غلط ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ کئی قبیلوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، جھوٹے نبی اٹھے، مسیلمہ قذاب۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں سے میں جہاد کروں گا۔ جنگ یمامہ میں کئی حافظ شہید ہوئے۔ حضرت عمر کے مشورے سے قرآن کو لکھت شکل میں جمع کرایا۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا تحفظ تھا۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا 13 ہجری کو۔ 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ اپنی وصیت پر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے وفادار دوست، امت کے سب سے نرم لیکن مضبوط رہنما، اسلام کے سب سے مشکل دور میں چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ ضرور کریں۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ یعنی ایبیسینیا ایتھیوپیا کے رہنے والے تھے۔ آپ کا رنگ کالا تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ بچپن ہی سے آپ غلام بنا لیے گئے اور مکہ لا کر بیچ دیے گئے۔ آخر کار آپ امیہ بن خلف کے غلام بن گئے، جو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے
अल्लाह की तौहीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखा और चुपके से इस्लाम कबूल कर लिया। जब उमैया को ये बात पता चली तो उसने जुल्म की हद कर दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को गर्म रेत पर लिटा दिया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखे जाते, धूप में घंटों खड़ा रखा जाता। कहा जाता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दो, लेकिन आपके लबों पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये लफ्ज़ आज तक सब्र और ईमान की पहचान बन चुका है। जब ये जुल्म हद से बढ़ गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल को खरीद कर आज़ाद कर दिया। इस दिन एक गुलाम आज़ाद इंसान बन गया, सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम का पहला मुअज्जिन मुकर्रर किया। आपकी आवाज़ जब अल्लाहु अकबर कहती थी तो मक्का और मदीना की फ़िज़ा रूहानी हो जाती थी। फ़तह मक्का के दिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबा की छत पर खड़े होकर आज़ान दी। जहां कभी गुलामी और जुल्म था, वहां अब तौहीद की बुलंदी थी। ये इस्लाम का एक अजीम पैगाम था। अल्लाह के नज़दीक इज्जत नसब से नहीं, ईमान से होती है। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु अज़ान देने लगे। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर पहुंचकर फूट फूट कर रो पड़े। उस दिन के बाद मदीना में अज़ान देना छोड़ दिया। बाद में आप शाम यानी सीरिया चले गए, वहां इस्लाम की खिदमत और जिहाद में हिस्सा लिया। एक रात ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। बिलाल, तुम हमसे मिलने नहीं आए? आप फौरन मदीना आए। हज़रत बिलाल जब मदीना आए तो लोगों ने उन्हें अज़ान देने को कहा। जब हज़रत बिलाल आज़ान देना शुरू किया तो पूरी मदीना रो पड़ी। सहाबा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई। फिर उसके बाद हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु वहां से चले गए। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु 20 हिजरी के करीब दमिश्क शहर में वफ़ात हुए। उनके आखिरी अल्फाज थे, कल हम अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे। हज़रत बिलाल से मिलने वाले पैगाम, अल्लाह के यहाँ रंग, नसब, माल की कोई कीमत नहीं। सब्र और ईमान जुल्म से भी ज्यादा ताकतवर होता है। सच्चा मोमिन मुश्किल में भी अल्लाह को नहीं छोड़ता। हज़रत बिलाल बिन रबाह रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी सब्र, ईमान, आज़ादी और वफादारी की एक लाजवाब मिसाल है। ये कहानी हर उस शख्स के लिए रोशनी है जो मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर यकीन रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।